حاجی محمد ویلفیئر ٹرسٹ ہیل کے زیر تمام عظیم الشان سالانہ گرینڈ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بلڈ پریشر چیک اپ، فری شوگر چیک اپ، فری ادویات کے ساتھ ساتھ فری الٹرا ساؤنڈ معائنہ کی بھی سہولت فراہم کی گئی۔ حاجی محمد ویلفیئر ٹرسٹ ہیل میں ہر سال میڈیکل کیمپ کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں ڈاکٹر وحید الرحمان ڈار UK سے آ کر مریضوں کو چیک کرتے ہیں، ادویہ فراہم کرتے ہیں، جبکہ اس کیمپ میں قاضی عبدالقی خاموش، حبیب الرحمان ڈار، حافظ عبدالباسط ان کے رفقا کار دن رات ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اور مریضوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کیمپ کا مقصد شوگر، بلڈ پریشر و دیگر امراض کے خلاف شعور بیدار کرنا ہے۔ اس کیمپ میں ہزاروں روپے مالیت کی ادویات بھی دی گئیں اور رہنمائی کی گئی۔ اس کیمپ میں علاقہ کے نوجوانوں نے رضاکارانہ طور پر ویلفیئر کے کام میں خدمات سر انجام دی۔ قاضی عبدالقی خاموش نے کیمپ کا وزٹ کیا اور تمام رضاکاران کو ان کی شاندار خدمات پر سراہا اور امید ظاہر کی کہ اس طرح کے کیمپوں کا انعقاد آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ اور اس کیمپ کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ ٹیلی میڈیسن کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ڈاکٹر وحید الرحمان UK سے بیٹھ کر مریضوں کا فری چیک اپ کرتے ہیں اور انہیں ادویات فراہم کرتے ہیں۔ آپ کے کیا خیال ہے؟ اصل میں جو شوگر کا جو مسئلہ ہے، یہ پورے ہمارا صرف گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ساؤتھ ایشیا کا مسئلہ ہے، انڈیا پاکستان۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل اس وقت جو ہے ہماری خوراک ایسی ہو گئی ہے جس میں شوگر کے ایلیمنٹ اور شوگر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل، جو لیونگ، جو زیادہ ایکٹیویٹی لیول بہت کم ہو گیا ہے، کوئی ایکسرسائز وغیرہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی جو ڈائبٹیز بیماری ہے لائف سٹائل کی، اگر جن بندوں کو میں شوگر ہوتی بھی ہے، وہ اگر لائف سٹائل وہ اگر چینج کر لیتے ہیں تو ان کی شوگر دوائیوں کے بغیر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی بندے جو ہیں وہ اگر شوگر کے ڈاکٹر جس طرح ان کو کہتا ہے کہ ایسی جو غذا ہے شوگر کے لیے مضر ہے، اسے اوائڈ کرتے ہیں، تو بہت سارے بندے جو ہیں جو بہت دوائیاں آلریڈی کھا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی دوائیاں بند ہو جاتی ہیں۔ شوگر سے اور کون کون سے مرض پیدا ہوتے ہیں؟ شوگر ایسا اگر کنٹرول نہ ہو تو یہی ہے کہ میں اپنے مریضوں کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو سوئمنگ نہ آتی ہو تو آپ کو سوئمنگ پول میں کوئی دھکا دے دے تو آپ پانی جو آپ کی زندہ رہنے کے لیے ایک اسینشیل چیز ہے، لیکن وہ بھی پانی آپ کو مار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شوگر کا بھی ہے کہ اگر بلڈ میں اگر شوگر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کی جو جتنے بھی سیل ہیں باڈی میں وہ سارے شوگر کے اندر وہ ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ تو ایونچولی جو ہے یہ آپ کی جو ہے گردوں کو پہ اثر کرتی ہے، ہارٹ پہ اثر کرتی ہے، برین پہ اثر کرتی ہے، ٹانگوں پہ اثر کرتی ہے، جس میں بعض ایمپوٹیشن اور ٹانگیں کاٹنی بھی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے یہ شوگر کا ایسا مرض ہے جس کو ایزیلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر ڈاکٹر اور پیشنٹ جو ہے ایک ٹیم کے ذریعے اپروچ کے ذریعے اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اگر بعض بندے جو شوگر کو شروع میں بڑا لائٹ لیتے ہیں، یہ اتنی موذی مرض نہیں ہے، لیکن ایونچولی یہی پیشنٹ جو ہے ڈائلسس پہ جاتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور فالج ہوتا ہے۔ تو آپ اس کیمپ کے حوالے سے کیا پیغام دینا پسند کرتے ہیں؟ یہ کیمپ تقریباً یہ تیسرا کیمپ ہے ہمارا، تو اس وجہ سے میں نے دیکھا کہ بندوں میں شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ان کی بہت زیادہ اویئرنیس پیدا ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے بعض بندے جو اتنا زیادہ ان کا بلڈ پریشر تھا، لیکن اویئرنیس کی وجہ سے، لائف سٹائل چینج کرنے کی وجہ سے اور میڈیسن کے ریگولر استعمال کی وجہ سے ان کے بلڈ پریشر پر کنٹرول ہے۔ اسی طرح شوگر کا مسئلہ ہے اور کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، جو ایونچولی بڑی سیریس بیماریوں کا موجب بنتے ہیں، جس میں ہارٹ اٹیک، اسٹروک ہوتا ہے، جس میں سے بندے کی لائف میزریبل ہو جاتی ہے اور ایونچولی بعض بندے ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں۔
تو بیسیکلی جو اگر شوگر کو شروع میں بندے کے سمٹم کوئی نہیں ہوتی، اس لیے بندوں کو شوگر ہائی ہونے کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب بندہ بہت زیادہ لیٹ ہوتا ہے، اس وقت بہت زیادہ کمپلیکیشن پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، جس وجہ سے اگر اس وقت بندہ دوائی یوز بھی کرتا ہے لیکن اس کے اتنے فائدہ نہیں ہوتے. اس لیے بیسیکلی شوگر کو جب شروع میں کنٹرول کیا جائے اور اچھی طرح کنٹرول کیا جائے تو بہت ساری جو کمپلیکیشن ہے اس سے بچ سکتا ہے. وہ اسی وجہ سے اس کیمپ کی وجہ میں اس میں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، اور ہمیں ایونچولی ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو زیادہ ایکسپینڈ کیا جائے، زیادہ اویئرنیس پیدا کی جائے، زیادہ لٹریچر کو پرنٹ کیا جائے اور بندوں کو بتایا جائے. اور ایونچولی ہمارا یہ بھی ارادہ ہے کہ کیمپ کے بعد لانگ ٹرم جو ہے یہاں پہ سیٹ اپ بنایا جائے، اور اس کیمپ کے بعد میں بندوں کو ریموٹلی بائی فون بھی فالو کرتا ہوں. وہ مجھے رپورٹر وہاں پہ کینیڈا میں بھیجتے ہیں، جس کو میں اگر ان کی ماڈیفکیشن کی ضرورت ہو دوائیوں کی تو میں وہ بھی کرتا ہوں. لاسٹلی آپ نے بتایا تھا کہ ٹیلی میڈیسن کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں، جو پیشنٹ اس کیمپ میں آتے ہیں آپ کو ٹیلی میڈیسن کے لیے آپ ان کو ڈیل کرتے ہیں، کیا وہ سلسلہ جاری ہے؟ جی بالکل وہ جاری ہے. اور ایونچولی اس میں یہ کرونا کے بعد آپ خود دیکھ لیں، میں 2 سال سے ادھر کینیڈا میں نے 2 سال میں ایک پیشنٹ بھی کلینک میں نہیں دیکھا. سارے میں ادھر پیشنٹ ایون کینیڈا میں بھی ٹیلی میڈیسن سے ٹریٹ کر رہا ہوں. جو اسپیشلی جو کولیسٹرول، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر ہے، ایزیلی جو پیشنٹ ہے ٹیلی میڈیسن کے لیے کنٹرول ہو سکتے ہیں. اسی لیے یہاں پہ میرے کوئی باسط ہے، ضمیر ہے، جو ہیلپ کرتے ہیں، جو بندوں کی رپورٹ مجھے بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے ایونچولی جو ہے وہ جو ہے ان کو میں لانگ ٹرم بھی ٹریٹمنٹ ان کو پرووائڈ کرتا ہوں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کیمپ کے والے سے جو بندے پیشنٹ ریزرونگ ہوتے ہیں، لانگ ٹرم میڈیسن، فری میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. حاجی ویلفیئر ٹرسٹ کی طرفوں ہر سال کیمپ لگایا جاتا ہے، فری میڈیکل کیمپ. ہمارا لاسٹ ایئر ماشاء اللہ تقریباً 700 پیشنٹ جنہوں نے وہ دیکھے سن، اور اس دفعہ بھی ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک رش ہے. اور یہ صرف کیمپ لگایا جاتا ہے کہ بندے کو اویئرنیس ہوئے. بہت سارے بندے جنہوں نے پتہ ہی نہیں کہ کس طریقے نال تسی یہ بیماری جہی ہے اس کو بچ سکتے ہو. اس واسطے میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے، اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اسپیشلی جو بندے جڑے نے جنہوں نے زیادہ نالج نہیں ہے اس بیماری کی بچنے واسطے. یہ بہت خیر الناس من ینفعُ لوگوں چوں سب سے چنگا ہوا جس کا وجود معاشرے نفع بخش. اور حاجی ویلفیئر ٹرسٹ کے سارے ممبران عوام نے اجتماعی شکریہ مستحق نے کہ جو ہر سال فری میڈیکل کیمپ لاتے ہیں. میڈیکل کیمپ صرف دوائیاں دینے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے علاج معالجے کے بارے اویئرنیس دیتی ہے. اور آج بالخصوص ان بیماریاں کے حوالے یہ بڑیاں عام ہو چکی ہیں، خاص کیتا کہ ایک بی پی، ایک شوگر اور ایک میدے کی بیماری. اللہ تعالیٰ یہ جڑا کام کر رہے ہیں جنہوں نے درست ہے انہوں بھی، انہوں نے عزیز و کارب بھی، اور انہوں نے سور و فقار سارے بہتر جلا دے. تھینک یو. اور مانے